والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز حاضرین سامعین، جب بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس پر جو بات لازم ہوتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے کائنات میں سب سے زیادہ جسے محبت رکھے، جسے عقیدت رکھے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے بے پناہ محبت کرے. پھر اس پوری کائنات میں ذات باری تعالیٰ کے بعد انسان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے. کائنات میں اللہ کے بعد حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے کے لائق کوئی ہستی نہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ محبت کیے جانے کی مستحق بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اندر وہ اوصاف رکھے ہیں، وہ کمالات رکھے ہیں، اور اپنے نبی علیہ السلام کو وہ اعلیٰ بے مثل و بے مثال سیرت عطا فرمائی ہے. آپ کو وہ باکمال معجزات عطا فرمائے ہیں، آپ کو بے پناہ حسن عطا فرمایا، آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا. ان تمام اوصاف اور ان تمام اللہ کی عنایتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت اور عقیدت رکھے. اور پھر جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے، تو پھر اس کا اکثر تذکرہ بھی کرتا ہے. تو اس لیے ہم محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، ہم جگہ جگہ پر اپنے نبی علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں. اس محبت و عقیدت کی بنیاد پر آپ کا ذکر جمیلہ ہم کرتے ہیں. اور پھر یہ اہل ایمان کا عمل جو ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ عمل صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان سمجھتے تھے، جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کے ذکر پر بھی اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اب ہم جگہ جگہ محافل سجاتے ہیں، اپنے گھروں پر، گلی کوچوں پر، اپنے میدانوں پر. جب ماہ ربیع النور شریف کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ محافل میلاد آپ کیوں منعقد کرتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے، کیا سنت صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے. تو حدیث مبارکہ سے امام بہقی نے جو ہے وہ لکھا ہے اور فرماتا ہے کہ مرتبہ مسجد نبوی کی صحن میں صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں آپس میں، اور بیٹھ کر کچھ آپس میں گفتگو فرما رہے تھے. ادھر میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے صحابہ، تم یہاں پر کس لیے جمع ہوئے ہو، تمہارا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، اور تمہاری گفتگو کا مرکز و مقصد کیا تھا، تم کس بارے میں یہاں پر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا پیارا اور محبوب نبی عطا فرمایا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور آپ کے فضائل اور کمالات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ہم ان فضائل اور کمالات کے تذکرہ کر رہے تھے. یا رسول اللہ، ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا ہے تو اس نبی کی آمد کی برکتوں سے جہاں ہم ظلمتوں میں تھے، ہم جہاں اندھیروں میں تھے، ہم جہالت والی زندگی گزار رہے تھے، ہم بد اخلاقی والی، بد کرداری والی زندگی گزار رہے تھے، اس نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو منع نہیں فرمایا کہ آپ یہ تذکرے نہ کرو، یا آپ یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو، یا آپ یہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ نمازیں پڑھو. بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ، حضور نے ان سے قسم لے کر پوچھا کہ کیا تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ سے تذکرہ کر رہے تھے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے تمہاری اس بات پر کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے تم سے قسم لی، میں نے تم سے قسم اس لیے لی کہ تاکہ جو تمہارا جواب ہوگا قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے وہ بات دلیل بن جائے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات ہدایت کے لیے بن جائے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس عمل کو دیکھ کر عمل کرتے رہیں اور میرے ذکر کی محفل جو ہے وہ سجاتے رہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے اس لیے پوچھا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے حجرے مبارک میں تھا، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خبر دی یا رسول اللہ مسجد کے سائد میں کچھ لوگ بیٹھے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ انہیں خوشخبری دیتے کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم پر فضل فرما رہا ہے، تم پر ناز فرما رہا ہے۔ جہاں پر نبی کی ذکر ہوتی ہے، جو لوگ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، جہاں نبی کے تذکرے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان لوگوں پر ناز فرماتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ آنے والے ایام میں بھی ہم نبی علیہ السلام کے فضائل، کمالات اور معجزات انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔